سلسلہ قرآن کریم اور محبوب کریم کی پچھلی نشست میں آپ سن چکے ہیں کہ کفار کے ظلم و ستم سے مجبور مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. 2 بار ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف. جب مسلمان وہاں سکون سے رہنے لگے تو مشرکین کو یہ بھی ناگوار ہوا. انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے بھرپور سفارتکاری کی، لیکن شاہ حبشہ نے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سنی، اسلام کے بارے میں جو انہوں نے بیان کیا وہ سنا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو سنا، تو نہ صرف انہوں نے مشرکین کو واپس بھیجا، صحابہ کرام کو وہاں رہنے کی جگہ دی، بلکہ شاہ حبشہ نے اسلام قبول کر لیا. شاہ حبشہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دور سے جنازہ پڑھایا. یہ واحد ہیں کہ ان کا جنازہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا. فرشتوں نے آپ کی میت اور حبشہ میں جہاں آپ کی میت تھی وہاں اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان سے حجابات کو ہٹا دیا اور آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا. اب شاہ حبشہ سے جب مایوس ہوئے تو پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کیا جائے، حضور کے پیغام کو کیسے روکا جائے. ابھی انہی سوچوں میں گم تھے، فکروں میں تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب چچا، حضور کے چچا بھی ہیں اور کریم آقا کے رضاعی بھائی بھی ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام قبول کر لیا. اب آپ بہت بڑے سردار تھے، بڑے جری تھے، بڑے بہادر تھے، بڑا روب و دبدبا تھا آپ کا. اتنا روب و دبدبا تھا کہ کسی نے بتایا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے تکلیف پہنچائی ہے، باتیں کی ہیں، شکار کر کے آئے تھے، کمان ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، سیدھا ابو جہل کے پاس گئے، زور سے اس کے سر میں کمان ماری، اس کا سر پھاڑ دیا. اتنے جرت والے تھے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ سردار ہے، سارے سردار اس کے پاس بیٹھے ہیں، پنچایت لگا کے بیٹھا، سر پھاڑ دیا اس کا، تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ ایسے کیا. وہ کہنے لگا اب تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے خداؤں کو غلط کہتا ہے، یہ ایک نیا دین لے کر آیا. فرمایا جو وہ کہتا ہے سچ کہتا ہے، میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. اب آپ نے جب اسلام قبول کیا، اب کفار ذرا پریشان ہو گئے، زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. حضرت حمزہ کی قبول اسلام کے چند دن بعد وہ ہستی جس کو کفار نے تیار کیا تھا حضور کو شہید کرنے کے لیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے. یہ دونوں دشمن ہیں، کریم آقا کے دشمن ہیں، وہ قتل کرنے کے، شہید کرنے کے ارادہ سے چلتے ہیں. ادھر دعائے مصطفیٰ آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی دعا قبول ہوئی. وہ جو شہید کرنے کے ارادہ سے گھر سے چلے تھے، حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ 40ویں فرد تھے. اب تک جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان میں 40واں عدد تھا ان کا. آپ نے اسلام قبول کیا تو کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی حضور ہم چھپ چھپ کر تو نہیں اب رہیں گے، حضور اب حرم میں چلتے ہیں. حرم میں گئے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور مکہ معظمہ کے در و دیوار گونج گئے کہ آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب کفار کو پھر بیٹھے، میٹنگ بیٹھی، کیا کیا جائے. شیطانی ذہن تھا، سوچنے لگے کہ اس کا ایک ہی حل ہے، ان کو شہید کر دیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، قتل کرنے کی سازش تیار کرنے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کو اس کی خبر ہو گئی کہ میرے بھتیجے کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے. ابو طالب بہت بڑے سردار تھے، بڑا اثر و رسوخ تھا ان کا. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کئی بار انہوں نے کوششیں کی اور ابو طالب بیچ میں آگے، انہوں نے رکوایا، ان کو ٹالا. آپ کے ذریعے سے کئی بار حضور سے ڈیل کرنے کی کوشش کی، بتائیں جی آپ کا بھتیجا کیا چاہتا ہے، اگر بات
بادشاہ چاہتا ہے تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کہیں اچھی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ کہے گا ہم شادی کروا دیں گے، مال و دولت چاہیے تو وہ دے دیں گے۔ تو جناب ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا بتیجے بتا کیا کہتا ہے، ایسے ایسے یہ کہہ رہے ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا چچا میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پر چاند رکھ دیں پھر بھی رب کا کلمہ اور رب کی بات کہنے سے میں رکنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابو طالب نے ہر موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب جب انہیں پتہ چلا تو آپ نے بھی اجلاس بلایا، بنو ہاشم کو بلا لیا ابو طالب نے اور ان سے پوچھا اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے آپ بتائیں۔ ابو طالب کہنے لگے میں تو بس یہی کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے ان کا دفاع کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ نے بنو مطلب کو بھی بلایا اور بنو ہاشم کو، دونوں کو بلا کر، قریش کی یہ دو شاخیں تھیں، ان دونوں کو بلا کر ان سے عہد لیا، انہوں نے عہد کیا، سارے بنو ہاشم نے عہد کر لیا، ابو لہب بھی تو بنو ہاشم سے ہی ہے نا، سوائے ابو لہب کے سب نے عہد کیا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب یہاں سے شعب ابی طالب کی 3 سالہ سخت دور شروع ہوتا ہے، بڑا کٹھن دور تھا یہ شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، تنگ راستہ یا تنگ جگہ، اس کو ہم گھاٹی کہتے ہیں تو اس کو شعب کہتے ہیں۔ تو ابو طالب کو وراثت میں جو جگہ ملی تھی وہ یہاں پر تھی۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور خاندان کے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور وہاں پر آپ نے ڈیرا ڈال لیا اور کہا یہ جگہ محفوظ ہے، یہاں پر ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ راتوں کو جاگ جاگ کے حفاظت کی، ایسے بھی حفاظت کی کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو بستر ہوتا، حضور کو رات کو کہتے بھتیجے تم یہاں سے اٹھو، ادھر جا کے لیٹ جاؤ، اپنے کسی بیٹے کو کہتے تو یہاں لیٹ جا، کیونکہ ان کے بستر کو دشمن پہچانتا ہے، کہیں حملہ نہ کر دے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر طرح حفاظت فرمائی، ہر وقت آپ کو فکر ہوتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہ جو دور تھا نا بڑا مشکل دور تھا، مشرکین آپ کو مطالبہ کرتے ہیں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، نہیں اگر آپ نہیں ہمارے حوالے کریں گے تو ہم آپ کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ آپ نے حوالے نہیں کیا، اب انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اب یہ بائیکاٹ بڑا سخت تھا، سارے مشرکین، سارے کفار، سارے جتنے بھی لوگ تھے وہاں کے اکٹھے ہوئے، تمام قبائل حضور علیہ السلام کی مخالفت میں اکٹھے ہوئے اور بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے حوالے تو نہیں کرتے لیکن کوئی ایسی تدبیر کرنی پڑے گی، ہم ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، کوئی ایسی تدبیر کرنی پڑے گی کہ وہ مجبور ہو جائیں۔ تو سب قبیلوں نے متفق ہو کر فیصلہ کیا کہ ہم ان کا ایسا بائیکاٹ کریں گے، نہ ان کی طرف کچھ جانے دیں گے، نہ ان میں سے کسی کو آنے دیں گے، نہ ان میں سے کسی کے ساتھ ہم کو رشتہ کریں گے، نہ رشتہ لیں گے نہ دیں گے، اور کسی بھی طرح ان کو ہم سہولت یا آسانی نہیں پہنچنے دیں گے۔ مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا، معاہدہ کیا، اور اس معاہدہ کو لکھنے کے بعد سب کی طرف سے متفقہ معاہدہ لکھا تاکہ جو ہم سختی کر رہے ہیں اس میں کوئی بعد میں پھر نہ جائے، کوئی بعد میں نرم نہ ہو جائے نا، تو یہ متفقہ ایک معاہدہ لکھا، اور معاہدہ لکھنے کے بعد اس کو کعبے کے اندر، کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا محفوظ جگہ پر تاکہ یہ معاہدہ محفوظ رہے۔ کوئی بھی قبیلہ اگر اس معاہدے سے پیچھے ہٹنے لگے، بائیکاٹ ختم کرنے لگے تو یہ معاہدہ ہم نکالیں گے اور اس کو دوبارہ ہم پابند کر دیں گے۔ اب اس طرح کا بائیکاٹ ہوا کہ کھانے کی کوئی چیز بھی ادھر جانے نہ دی جاتی۔ ایسے دشمن تھے کہ کوئی قافلہ اگر باہر سے آتا، وہ کہتا کہ ہم شعب ابی طالب میں جا کر ان کو اپنا سامان فروخت کرتے ہیں، تو کہتے ہم سے زیادہ پیسے لے لو، ادھر نہیں جانا تم نے۔ رات کو کوئی چھپ کر اگر کوئی سامان پہنچا دیتا وہاں تک تو پہنچ جاتا، اور اکثر ان کی کوشش ہوتی رات کو بھی پہرا دیتے، جس نے رات کی تاریکی میں چھپ کر کوئی چیز پہنچائی اس کے ساتھ بھی یہ سختی والا معاملہ کیا کرتے۔ ایسے حالات تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رات میں اٹھا تو مجھے کسی چیز کی آواز آئی اپنے پیروں کے ساتھ ٹکرانے کی، تو میں نے اٹھا کے دیکھا تو وہ اونٹ کے چمڑے کا ٹکڑا تھا ایک۔ کہتے میں نے اس کو اٹھا لیا، اس کو دھویا، اس کو پکایا، اور 3 دن میں نے اس کے ساتھ گزارا کیا۔ ایسے سخت حالات تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لمحہ بلمحہ حضور کے ساتھ ہیں۔ آپ کی یہاں پہ علالت بڑھی، جو بعد میں آپ کی وفات بھی اسی کے باعث ہوئی۔ آپ بھی شدید علیل ہیں۔ ابو طالب کا بھی بڑھاپا تھا، شدید بڑھاپا تھا اس وقت، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر بڑے سخت حالات تھے، اور پھر 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، سال نہیں، پورے 3 سال گزر گئے اس معاملے کو۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عزم میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔
اب بھی میرے آقا کو جب جب موقع ملا حضور نے رب کا پیغام پہنچایا ہے. اتنی سختیوں کے باوجود، اتنے مشکل حالات کے باوجود رب کریم کا پیغام آپ پہنچاتے رہے. اتنی سختی تھی کہ بچوں کے رونے کی آوازیں شیب ابی طالب سے باہر جایا کرتی تھی، اور ان ظالموں کو بچوں کے رونے کی آوازوں پر بھی ترس نہیں آیا کرتا تھا. 3 سال جب گزرے تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چچا سے کہا کہ انہوں نے جو معاہدہ لکھا ہے ہمارے خلاف، جس معاہدے کی وجہ سے یہ سب متفق ہو کر پابند ہیں اس معاہدے کو اور ہمارا یہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، میرے رب نے اس معاہدے کو اس طرح ختم کیا ہے کہ دیمک نے اس معاہدہ کو چاٹ لیا ہے. ابو طالب بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے میری جان بتاؤ کیا یہ بات تمہیں تمہارے رب نے بتائی ہے؟ کیونکہ یہ تو وہاں سے بہت دور تھے. شیب ابی طالب اگرچہ مکہ معظمہ میں ہی ہے لیکن حرم سے بہت دور ہے، اور حضور علیہ السلام جب سے یہ بائیکاٹ ہوا وہیں پر ہیں. کعبے کے اندر کیا پڑا ہوا اور کس کنڈیشن میں ہے حضور تو نہیں دیکھنے گئے کبھی، یہ تو مشرکین مکہ کو بھی نہیں پتا تھا. تو آپ پوچھنے لگے کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ فرمایا اسی نے بتایا ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. چچا جان میں سچ کہتا ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ سارا معاہدہ دیمک نے کھا لیا ہے، جہاں میرے رب کا نام لکھا ہے وہ باقی ہے، وہ موجود ہے. ابو طالب نے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا، بنو ہاشم کے کچھ افراد کو ساتھ لیا اور سیدھا حرم میں پہنچ گئے. اب مشرکین مکہ نے دیکھا تو کہنے لگے دیکھا نا 3 سال میں پتہ چل گیا نا ان کو، اب آئے ہیں ہمارے پاس چل کر تو اب ضرور یہ محمد کو ہمارے حوالے کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو طالب آئے اور آ کر کہنے لگے بڑا بائیکاٹ ہو گیا، بڑا جھگڑا ہو گیا، بڑا معاملہ ہو گیا، بیٹھ کر کوئی فہم و تفہیم نہ کر لیں. انہوں نے کہا بیٹھ جاتے ہیں. اچھا ایسا کرو معاہدہ لے کر آؤ. کون سا معاہدہ؟ وہی جو کعبے میں تم نے لٹکا کے رکھا ہے. اب معاہدہ لایا گیا، وہ دستاویز کی صورت میں تھا، آپ نے نہیں بتایا اس میں ہے کیا کیونکہ وہ کور تھا. معاہدہ لایا گیا، لا کے سامنے رکھ دیا گیا. آپ نے فرمایا میں تمہارے سامنے ایک منصفانہ حل پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے جی بتائیں ہم سن رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دستاویز جو اس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو مسلط کر دیا ہے، جس نے اس کی ساری عبارت چاٹ لی ہے. صرف اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جہاں لکھا ہے وہ جگہ صحیح سلامت ہے. تم اس کو کھول کر دیکھ لو، اگر یہ بات جھوٹ ہو تو جو تم کہو گے وہ میں کروں گا، اور اگر یہ بات سچ ہو تو جان لو میرا بھتیجا کل بھی سچا تھا، وہ آج بھی سچا ہے. بڑی شان ہے، بڑی شان ہے. اب وہ حیران یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس میں کچھ رد و بدل ہوا ہے تو آپ کو کیسے پتا ہے؟ اور اگر کچھ مٹا ہے، دیمک نے کھایا ہے، تو صرف اللہ کے نام کو کیوں نہیں کھایا، باقی سارا کیوں کھا لیا ہے؟ فرمایا یہ میرے بھتیجے نے کہا ہے اور اس نے جو کہا ہے کھول کر دیکھ لو، اگر اس کی بات غلط ہوئی تو تمہارے مطالبہ کے مطابق میں بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم جانو وہ جانے. لیکن اگر یہ بات ایسی نہ ہوئی، جو اس نے کہا وہ سچ ہوا اور میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں یہی سچ ہے، پھر میں تمہیں اپنے بھتیجے کی طرف انگلی بھی اٹھانے نہیں دوں گا. اب انہوں نے اس کو کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئے. جیسا کریم آقا نے فرمایا تھا 100% ایسی ہی معاہدے کی صورتحال تھی. اب وہ معاہدہ جس نے ان سب کو جوڑا ہوا تھا وہ معاہدہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اور بھی کئی معاملات چلتے رہے، لیکن بہرحال پھر شیب ابی طالب کا وہ جو عرصہ تھا یہ ختم ہوا، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان نثاروں کو، ساتھیوں کو وہاں سے نکلنے کا موقع ملا. اب اس موقع پر میں بہت اختصار کر رہا ہوں، بہت ساری چیزوں کو سکپ کر رہا ہوں، لیکن ایک قصیدہ لکھا تھا ابو طالب نے، وہ قصیدہ بڑے کمال کا ہے، اس کے میں کچھ اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ چاہتے تھے کہ حضور کو ان کے حوالے کر دیا جائے، تو انہوں نے کیا کہا؟ کذبتم وبیت اللہ نبزی محمدا ولما نطاعن حوله ونطاظلو. اللہ کے گھر کی قسم، تم لوگ جھوٹ کہتے ہو ہم محمد کو چھوڑ دیں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہم اس کے دشمنوں کو اپنے نیزوں سے گھائل نہیں کریں گے اور ان سے جنگ نہیں کریں گے. یعنی تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے حوالے کر دیں، ہم اس وقت تک تمہارے حوالے نہیں کریں گے جب تک اس کے دشمنوں سے جنگ نہ کر لیں، اپنے نیزوں سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں.
اچھا پھر اور بھی کافی سارے اشعار ہیں، لیکن اس کا جو سب سے خوبصورت شعر ہے، بڑا کمال کا شعر ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ گوری رنگت والا جس کے روشن چہرے کے صدقے بارش کی دعا کی جاتی ہے. حضور کا بچپن تھا نا، تو بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضور کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کر پھر دعا مانگی گئی، یا اللہ اس روشن چہرے والے کے صدقے بارش برسا، تو فوراً بارش برسنے لگ گئی. اس کی نسبت سے آپ نے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ گوری رنگت والا جس کے روشن چہرے کے صدقے بارش کی دعا کی جاتی ہے، جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کی عصمت ہے. یہ آپ نے اس موقع پر قصیدہ لکھا. اب اس کے بعد مکہ معظمہ میں جب حضور تشریف لائے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب دعوت کا سلسلہ جاری رکھا. کچھ ہی عرصہ ابھی گزرا تھا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے، کیونکہ جس طرح انہوں نے آپ کی نصرت کی تھی، تائید اور مدد کی تھی، آپ کو کفار اور مشرکین سے بچایا تھا، یہ ایک بے مثال کام تھا. اچھا، آپ کے وصال کے چند ہی دن بعد، حضرت ابو طالب کے چند ہی دن بعد، حضور علیہ السلام کی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے مغموم ہوئے، اس قدر مغموم ہوئے ان دو ہستیوں کے وصال کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے. عربی میں سال کو عام کہا جاتا ہے، اور حزن کا مطلب ہوتا ہے غم. اس سال کو حضور نے غم کا سال کہا ہے کہ حضور سے اتنی محبت کرنے والی دو ہستیاں دنیا سے چلی گئیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مغموم رہے، کچھ دن آپ یہ غم کی کیفیت میں رہے، لیکن پھر آپ اٹھے اور رب کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا. تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے. قریب اور دور سے جو لوگ آتے، خاص طور پر دور کے قبیلوں سے جو لوگ آتے، جب وہ سنتے کفار کی باتیں، کوئی کہتا وہ جادوگر ہے، کوئی کہتا وہ شاعر ہے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، تو تجسس پیدا ہوتا وہ ہے کون جس کے بارے میں اتنی باتیں یہ سب کہتے ہیں. ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ضماد. یہ جادو کا، آسیب کا، سایہ کا علاج کرنے میں بڑا ماہر تھا. تو جب اس کو لوگوں نے بتایا نا کہ حضور کے بارے میں کہ اس پر جادو ہے، یہ دونوں طرح حضور پر الزام لگاتے تھے. کبھی کہتے کہ یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے کہ اس پر جادو ہوا ہے. تو اس کو لوگوں نے کہا کہ اس پر تو جادو ہوا ہے، یہ تو آسیب زدہ ہے، اس کی بات نہ سننا. وہ کہنے لگا اچھا، یہ تو اتنے پیارے ہیں، اتنا سونا چہرہ، اتنی پیاری پیشانی، ایسے نور جھلکتا ہے، تو اس پر اگر جادو ہوا ہے تو میں تو جادو کا بہترین علاج کر لیتا ہوں، تو میں اس کا علاج کر دیتا ہوں. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. آپ صحن حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے پاس آسیب کا بڑا مجرب عمل ہے، میں بڑا تجربہ کار ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے ٹھیک کیا ہے، تو جس کو بھی میں دم کرتا ہوں نا وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی مرض ہے، کوئی آسیب وغیرہ ہے، تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں. کسی قسم کا بھی کوئی بڑے سے بڑا جن ہے، کوئی بھی آسیب ہے، تو میں اس کا علاج کر دیتا ہوں آپ کا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں علاج شروع کروں آپ کا. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی اور حضور نے کیا فرمایا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسولہ. یہ حضور نے پڑھ دیا. اب وہ ایک دم ساکت ہو گیا، اس کی کیفیت ہی بدل گئی. کہنے لگا یہ کیا سنایا تھا، ایک بار پھر سنانا. وہ کسی نے کہا تھا نا، جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے بے جان میں جان پڑتی ہے. محمد ابھی یہ کیا کہا تھا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار پھر سنانا. حضور نے پھر پڑھا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن
محمدا عبده ورسوله. کیفیت بدلنے لگ گئی اس کی، کہنے لگا ایک بار پھر پڑھنا. وہ کسی نے کہا تھا اگر وہ بات کرے درد سر چلا جائے، طبیب دیکھے یہ منظر تو گھر چلا جائے. کہنے لگا میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، جادوگروں کا جادو دیکھا ہے، شاعروں کے اشعار سنے ہیں، لیکن آپ کے ان کلمات کی مثل میں نے آج تک کوئی کلمہ سنا ہی نہیں ہے. ایک بار پھر سنائے. حضور علیہ السلام نے پھر یہ کلمات سنائے. جب تیسری بار حضور سنا سکے تو کہنے لگا اپنا ہاتھ تو دیجئے گا. حضور نے ہاتھ عطا فرمایا. کہنے لگا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام پر بیعت لی. وہ کہنے لگا حضور یہ میری بیعت ہے. فرمایا تیری بھی ہے اور تیرے قبیلے اور خاندان کی بھی ہے. حضور وعدہ ہو گیا میں خود اسلام قبول کر چکا ہوں، انشاءاللہ جا کے ان سب کو بھی مسلمان بناؤں گا. اسی طرح جو دور سے جو لوگ آ رہے تھے، اب یہ قریب والوں کی تو آنکھوں پہ وہ بغض کی پٹی بندھی ہوئی تھی نا، مخالفت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، تو یہ تو کسی بھی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن جو باہر سے لوگ آ رہے تھے، جیسے آپ نے طفیل دوسی کا واقعہ کل سنا ہے، تو باہر سے جو لوگ آ رہے تھے وہ ایک کھلے دل کے ساتھ حقائق کو دیکھتے اور پھر دلائل کو قبول کرتے اور اسلام قبول کر رہے تھے اور مسلمان ہو رہے تھے. نجران سے ایک وفد آیا. ایک نجران کے وفد کا آپ نے تذکرہ سنا ہے مدینہ منورہ میں. یہ اور وفد تھا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. یہ عیسائی لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ کا کیا پیغام ہے، کچھ سوالات کیے. حضور نے سوالات کے جوابات دیے. پھر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی. اب جب حضور نے تلاوت کی ہوگی تو کیا منظر ہوگا. طفیل دوسی کا واقعہ تو آپ کل سن چکے ہیں نا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تلاوت کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں اور روتے روتے کہتے ہیں آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہی ان کا آنسو بہانا تھا، اور اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 جو 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے اس میں ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے. کیا ارشاد ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. جب سنتے ہیں قرآن جو اتارا گیا رسول کی طرف تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہ چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، اس لیے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، پس تو لکھ لے ہمیں اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے جو سردار ہیں نا یہ تو مخالفت کر رہے ہیں، ہر طرح کا ظلم کر رہے ہیں، لیکن غریب حضور کے قریب ہیں. غریب فقراء یہ حضور کے قریب ہیں، حضور کے پاس بیٹھتے ہیں. مشرکین کہتے، طنز کرتے، سردار بڑے بڑے مذاق اڑاتے کہ یہ غریب جو لوگ جو ہیں ان کے ساتھ یہ انقلاب لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں نبی منتخب کیا تو بس یہی رہ گئے ان کے لیے. اگر واقعی ان کا پیغام حق ہوتا تو ہم سردار لوگ بھی اس کو قبول کرتے. اب ان غریبوں کی شان میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی. اب یہاں میری غریبی تو نہیں چلے گی نا، بس یہاں تو یہ دیکھا جائے گا مصطفیٰ کا غلام کون ہے. جو غلام ہے مصطفیٰ کا وہ غریب ہے یا امیر ہے، اللہ کو وہی محبوب ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اللہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، پر جو غلام آپ کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، سب چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی نگاہیں آپ کی طرف رہتی ہیں، آپ نے ان کو اپنے پاس سے کہیں دور نہیں جانے دینا۔ اللہ بھی کریم ہے اور اس کا حبیب بھی کریم ہے، اور اس کریم نے مصطفیٰ کریم کو کہا ہوا ہے اپنے چاہنے والوں کو خود سے دور نہیں ہونے دینا۔ اللہ اکبر۔ یہاں کفار کا ظلم تو بہرحال بڑھتا رہا، یہ اسلام قبول کرنے والے باہر کے لوگ تھے، وہ آ کر اسلام قبول کرتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کا۔ حضور علیہ السلام کے جو پڑوسی تھے، یہ حضور علیہ السلام کے گھر میں کچرا پھینکتے، کھانا پک رہا ہوتا اس کے اندر پھینک دیتے کچھ کہ کھانا خراب ہو، اوجری گھر کے اندر پھینک دیتے، دروازے کے آگے کوڑا پھینک دیتے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو باہر نکالتے۔ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، کسی ظالم نے مٹی اٹھائی اور حضور علیہ السلام کے سر انور پر پھینک دی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ اب سیدہ پاک بھی نہیں ہے جو ہر غم کی گھڑی میں حضور کی ڈھارس بندھاتی، تسکین دیتی۔ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، شہزادیوں نے یہ منظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، حضور کی مبارک عنبری زلفیں دھونے لگ گئیں۔ تو ایک شہزادی کو روتا دیکھ کر حضور نے فرمایا اے بنی لا تبکی فإن اللہ مانی، اے میری بچی مت رو، بے شک اللہ تیرے باپ کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام کوڑا باہر پھینکتے جو کفار نے پھینکا ہوتا، پڑوسیوں نے، یہ آس پاس کے لوگ تھے۔ یہ کون تھے؟ ابو لہب تھا، عقبہ بن نبی معیط تھا، عدی بن حمراء تھے۔ یہ اپنا کچرا اندر پھینک دیا کرتے، یہ دروازے کے پاس پھینکا کرتے۔ حضور علیہ السلام اس کو کسی چیز سے باہر نکالتے اور کہتے یا بنی عبد مناف ایو جوارن ھذا، اے عبد مناف کی اولاد، یہ تم ہمسائیگی کا حق کیسے ادا کرتے ہو، پڑوسی ہونے کا حق ایسے ادا کرتے ہو؟ پھر اس کو ایک طرف پھینک دیا کرتے۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ تبلیغ مکہ معظمہ میں بہت سلو تھی، بڑی آہستہ تھی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کسی اور علاقے میں جائیں۔ رب کا پیغام صرف مکہ والوں کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو پورے جہان کے لیے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب طائف پر ٹھہری اور حضور علیہ السلام نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ مختلف روایات ہیں کتنا سفر تھا، تو میں نے ابھی گوگل سے دیکھا جو اب راستہ ہے اس راستے میں تقریباً 92 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، بس جتنا بھی سفر تھا کریم آقا نے پیدل کیا ہے۔ کچھ روایت میں حضور اکیلے ہیں، لیکن زیادہ معتبر روایات یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ یہ زید حضور کے ساتھ ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں اس علاقہ میں، اس لیے کہ جو بنو ثقیف قبیلہ تھا جو یہاں پہ آباد تھے، ان کے ساتھ دور کی رشتہ داری بھی تھی، اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اہل علم بہت تھے یہاں پر، اور صنعت تجارت وغیرہ کے معاملے میں طائف مکہ والوں سے بہت آگے تھا۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے چاہا ان کو جا کے تبلیغ کی جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں گئی تو بعثت کا 10واں سال تھا جب آپ کا سفر طائف تھا، اور یہ سفر طائف بڑا درد والا تھا۔ حضور علیہ السلام جب وہاں پہنچے، بڑے 3 سردار تھے، سرکار کریم علیہ السلام نے انہیں رب کا پیغام پہنچایا۔ ایک کہنے لگا اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو گویا میں نے تو غلاف کعبہ کو پھر پارا پارا کر دیا، یعنی حضور کی نبوت کا انکار کیا۔ دوسرا کہنے لگا اما وجد اللہ احدا یرسلہ غیرک، کیا تمہارے سوا اللہ کو کوئی اور نبی نہیں ملا تھا جسے وہ رسول بنا کر مبعوث کرتا؟ تیسرے نبی بڑے سخت جملے کہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تکلیف محسوس کی، اتنی دور سے حضور سفر کر کے آئے تھے، اور عربوں کے ہاں مہمان کی بڑی عزت ہوتی تھی، مہمان دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کی عزت کی جاتی تھی۔ حضور کے ساتھ تو ان کا نسبی رشتے والا معاملہ بھی تھا، رشتہ داری بھی تھی یہ بنو ثقیف قبیلہ کے ساتھ، لیکن جب انہوں نے یہ معاملہ کیا تو سرکار کریم علیہ السلام بڑے مغموم ہوئے۔ پھر حضور علیہ السلام وہاں سے جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا اذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا علیہ، جو تم نے کرنا تھا کر دیا میرے ساتھ، ٹھیک ہے، میری بات کو نہیں قبول کیا، لیکن اتنا ضرور کرنا، اتنا میرا لحاظ رکھنا کہ جو میں نے سفر کیا تمہارے پاس آیا ہوں، جو دعوت دی، اس کو ذرا راز رکھنا، کیونکہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر یہ بات مشرکین مکہ تک پہنچی کہ آپ وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے آپ کی بات کو نہیں سنا اور اس طرح آگے سے بہیو کیا ہے، تو وہ اور زیادہ مذاق اڑائیں گے اور اسلام کی تبلیغ میں مزید مشقت پیش آئے گی۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ کہا تو انہوں نے اس بات کا بھی بالکل لحاظ نہ کیا، اور انہوں نے کہا ہم اس کی خوب تشہیر بھی کریں گے۔ بڑے متکبرانہ اور احمقانہ انداز میں اس کا جواب دیا اور مزے لے لے کر آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ گئے۔
یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یا محمد اخرج من بلدنا، معاذ اللہ، حضور کو کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جائیں آپ۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام بوجھل قدموں سے طائف سے نکل رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، اوباشوں اور نوخیز چھوکروں کو حضور کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ کا نبی، اللہ کا حبیب آگے آگے جا رہا ہے اور یہ شیطان صفت لوگ پیچھے جا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اپنے بتوں کے نام لے لے کر نعرے لگا رہے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ طائف کے بازار سے میرے آقا گزرے تو یہ اہتمام کیا کہ دونوں طرف لائنیں بنا کے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں میں پتھر لے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کا نشانہ لگا کر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی پاؤں زمین پر رکھتے، زور سے پتھر مارتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف محسوس کرتے، پاؤں اٹھاتے، دوسرا پاؤں زمین پر رکھتے، اس پر پتھر مارتے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درد کی وجہ سے بیٹھ گئے تو ظالم آئے، کندھوں سے پکڑا، پھر کھڑا کر دیا، پھر حضور پر سنگ باری شروع کر دی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر زخم آ گئے، حضور علیہ السلام کے جسم پر جگہ جگہ پتھر لگے۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کو بچانے کے لیے بار بار سامنے آتے ہیں، حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر بھی پتھر لگے، سر پر چوٹ آئی، زخم بہنا شروع ہو گیا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور چور طائف سے باہر نکلتے ہیں اور تھوڑے سے فاصلے پر دیکھتے ہیں ایک باغ ہے، وہاں پر کچھ چھاؤں ہے۔ کریم آقا اس چھاؤں میں جا کر بیٹھتے ہیں، 2 نفل ادا کرتے ہیں اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد بڑے درد اور سوز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں اپنی طاقت کی ناتوانی اور اپنی قوت عمل کی کمی، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، تو میرا رب ہے، الی من تکلنی، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی دعا مانگی، لک العتبی حتی ترضی، میں تیری رضا طلب کرتا ہوں یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، ولا حول ولا قوت الا بک، تیری رضا کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ کریم آقا زخمی حالت میں دعا مانگ رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ یہ باغ ایک دشمن رسول کا تھا، ایک دشمن اسلام کا تھا جس کا نام ربیہ ہے۔ اس کے بیٹوں نے جب یہ منظر دیکھا، وہ بھی حضور کے دشمن ہی تھے، لیکن جب یہ منظر دیکھا نا، ان سے بھی رہا نہیں گیا۔ اپنے غلام سے کہا یہ تھوڑے سے انگور لے جاؤ، انگوروں کا ایک گچھا لے جاؤ، جا کے اس نوارد کو پیش کر دو، یعنی جو باہر سے آئے ہیں ان کو پیش کر دو۔ اس کا نام، غلام کا نام عداس ہے، حضرت عداس کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عداس کے نام پر اسی جگہ پر ایک مسجد بنی ہے، کبھی طائف میں جائیں تو اس مسجد میں بیٹھ کر اس واقعہ کو یاد کیجیے، عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ عداس کو وہ گچھا دیا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر گچھا پیش کر دیا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور وہاں سے انگور اٹھایا، تعجب سے حضور کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ کیا پڑھا تھا آپ نے؟ یہاں اس علاقے کے لوگ تو ایسا کچھ نہیں پڑھتے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا نینوا جو میرے بھائی یونس کا شہر ہے؟ فرمایا آپ یونس کو جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں، وہ اللہ کے نبی ہیں اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ ذالک اخی کان نبیا وانا نبی، وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس اٹھ کر کھڑا ہوا، جھک کر پہلے سر مبارک کا بوسہ دیا، پھر ہاتھوں کو چوما، پھر مقدس قدموں کو بوسے دینے لگ گیا۔ اب یہی عداس ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور انہی کے نام پر اسی مقام پر جہاں یہ سب کچھ ہوا حضور کو انگور پیش کیے اس نے، وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کا نام مسجد عداس ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں لے جائے اور ہمیں ان مبارک مقامات کی زیارت کریں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غموں سے چور وہاں سے واپس آتے ہیں۔ اب یہ دن پتہ کتنا سخت تھا؟ آپ نے احد کے متعلق سنا ہے، جنگ احد میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور ان کے کلیجہ مبارک کو چبایا گیا، شدید تکلیف تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی میت کو، ان کے جسم اطہر کو دیکھ کر حضور کے اتنے آنسو بہے کہ ریش مبارک بھیگ چکی تھی آنسو سے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے سخت دن، احد کے دن سے سخت دن تو آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہوگا۔ کریم آقا نے فرمایا، نہیں عائشہ، اس سے بھی سخت دن وہ تھا جب میں طائف گیا اور تیری قوم نے مجھ پہ پتھر برسائے تھے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے، جبریل امی حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے جو ان کو کہا ہے نا، اللہ نے وہ سن لیا ہے۔ جو عبد یالیل نے، جو ان مشرکین نے آپ کو کہا ہے، جو کیا ہے، اللہ نے وہ بھی سن لیا ہے۔ حضور یہ دیکھیں، ملک الجبال آ گیا ہے، یہ فرشتہ آ گیا ہے جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے، آپ کے ایک اشارے کی دیر ہے۔ یہ طائف کے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں ان ظالموں کو پیس کر رکھ دیں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں جبریل، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا نہ صحیح، پر مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں لوگ آئیں گے، وہ میرا کلمہ پڑھیں گے۔ یہ ہے رحمت للعالمین آقا، یہ ہے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اور عرفہ و اعلیٰ مقام۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ایسا ذوق نصیب فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت میں دین کا وہ جذبہ عطا فرمائے، دین کے رستے میں تکلیفیں سہنا نصیب فرمائے۔